بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی قرآن ایک ہدایت کی مکمل کتاب ہے اور ایک ایسے مالک کی طرف سے ہے جو آئندہ کا حال بھی جانتا ہے۔ ایسے ایسے انداز میں اس کے اندر بیان آئے ہیں کہ عقل حیران ہے، اور اس پر بھی حیران ہے کہ اتنی باتوں کے باوجود یہ انسان کیوں نہیں مانتے ہیں یا ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے، یہ کیوں اللہ کے عذاب کو انہوں نے اپنے اوپر مستحق کر لیا ہے، اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، انہوں نے واجب کر لیا ہے، ایسی ایسی باتیں انہوں نے کر دی ہیں۔ دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس طرح قیامت کے دن جو واقعات پیش ہونے ہیں، جو بات چیت ہونی ہے، انبیاء کی ہونی ہے، عام لوگوں کی ہونے ہیں، یا گمراہ کرنے والے لوگوں نے جو کچھ باتیں کہنی ہیں وہ تک اس قرآن کے اندر نقل کر دی گئی ہیں۔ تو بتائیے پھر بھی اگر کسی کے سامنے حق بات آئے اور اس کو نہ مانے تو کتنی بڑی اس کی بدبختی ہے۔ اس سلسلے میں نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے سورہ المائدہ کے آخری رکوع میں۔ آخری رکوع اور اس سے ایک رکوع جو پہلے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انبیاء سے پوچھے گا، ان کی نعمتیں یاد لائے گا۔ پہلے ہر نبی کو اس کی نعمتیں جو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، جس کو ایمان عقیدہ دیا، اس کو نبی بنایا، اپنی قربت دی، اپنی بندگی کا موقع دیا، پھر لوگوں کے ساتھ جو کشمکش ہوئی اس میں اپنی مدد کا ذکر کیا کہ دیکھو فلاں موقع کے اوپر میں نے تیری مدد کی، میں نے یہ کیا تمہارے ساتھ، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا بتاؤ، یہ جو لوگ تجھے پوجتے رہے ہیں، یعنی میرے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے ہیں، تو یہ تعلیم کس کی تھی، یہ کیا تو نے کہا تھا، اس انداز سے۔ تو ایک مثال اس میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی دی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اپنی نعمتیں یاد دلانے کے بعد کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اور کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ ایک معبود بنا لینا، اللہ کی ذات کا ٹکڑا بنا لینا، اللہ کا بیٹا قرار دینا، اور اللہ کے ساتھ اس طرح شریک ٹھہرانا، اپنے آپ کو بھی اپنی ماں کو بھی ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ یہ کہہ رہے ہیں مجرم لوگ، تو کیا تیری تعلیم تھی؟ تو حدیث کے اندر جو اس منظر کشی کی گئی ہے وہ بھی بڑی ہی سخت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تڑپیں گے کہ، اور اس کے بعد جو کہیں گے بات وہ قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ میرے مالک، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی ایک قسم کا اس میں عقیدہ بھی نکل رہا ہے، ایک جذباتی کیفیت نکل رہی ہے، ایک احساس نکل رہا ہے، اور جتنا بڑا مومن ہوگا اس کا یہ احساس اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تو جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، تو وہ اس انداز سے کہہ رہے ہیں کہ یعنی تیرے علاوہ کسی اور کی بندگی، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بات کہی جائے، یہ تو کسی کو حق ہی نہیں پہنچتا ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور کی بندگی کی جائے، یا کسی اور کی بندگی کرے، یا کوئی کہے کہ مجھے بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، مجھے بھی میری بھی بندگی کرو، یہ تو میں کہہ ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں تک کہا کہ میرے مالک، کہنا تو بڑے دور کی بات ہے، یہ بات میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی جو آج ان لوگوں نے میرے اوپر الزام لگایا ہے۔ ہاں، جب تک میں ان کے اندر درمیان رہا میں تو یہی کہتا رہا کہ اللہ میرا رب ہے، میرے ابو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، باپ نہیں، رب ہے، اور بالکل اسی طرح رب ہے جس طرح تمہارا رب ہے۔ تمہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، بالکل مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور طریقہ کی پیدائش میں تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ طریقہ مختلف ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن بندگی کے معاملے میں یہ نہیں ہے کہ میں بندہ نہیں ہوں، یا مجھے کچھ بندہ بنتے ہوئے کچھ تھوڑی سی شرم محسوس ہے۔ نہ، میں بھی اسی طرح بندہ ہوں جس طرح تم بندے ہو۔ میں یہی کہتا رہا ہوں کہ اسی اللہ کو پکارو، اسی اللہ کے سامنے جھکو، اسی اللہ کے سامنے رکوع کرو، اسی سے مانگو، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ، بغیر واسطے وسیلے کے اسی کی اپنا معبود ماننا ہے، براہ راست اس کو پکارنا ہے، کوئی نظر و نیاز نہیں کسی اور کی، کوئی چڑھاوے نہیں ہے۔ میں تو اس طریقے سے ان کو بتاتا رہا، لیکن جب مجھے آپ نے اٹھا لیا، اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، میرے مالک وہ مجھے معلوم نہیں ہے، نہیں میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ایک شاہانہ انداز سے اس عدالتی کارروائی کا اظہار کیا، اور پھر مالک نے اس کا وہاں جواب دیا جو آج نقل کر دیا گیا ہے۔ مالک اس وقت شاہانہ انداز سے کہے گے، ہاں، اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ، یہ مجرم بن کے آ گئے ہیں، لیکن آپ اگر ان کو یعنی چھوڑ دیں،
یعنی ان سے غلطی ہو گئی ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، نہیں انہوں نے میری اس تعلیمات کے اوپر عمل کیا. اب اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ کے بندے ہیں، ظاہری بات ہے آپ ہی کے بندے ہیں، اور اگر ان کو سزا دیں تو ظاہری بات ہے وہ بھی حکیمانہ سزا ہوگی، کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی. آپ کی حکمت جو تقاضا کرے گی وہی اب فیصلہ ہونے والا ہے ان کے ساتھ. جس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں دیا اور نقل کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی کام دے گی. میں غفور الرحیم ضرور ہوں، میں حکیم ضرور ہوں، میں محبت کرتا ہوں اپنے بندوں سے، لیکن آج فیصلے کا دن ہے، آج سچائی جیتے گی. اور سچائی یہ تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا دستگیر مشکل کشا نہیں. آج اس بنیاد کے اوپر فیصلہ ہونے والا ہے. اور اللہ نے کہہ دیا تھا کہ مشرک مارا جائے گا، کافر مارا جائے گا، کوئی اس کا حامی و ناصر، کوئی حمایتی اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. تو اس انداز سے یہ جب قرآن کی بات سامنے آئی تو ظاہری بات ہے اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی محسوس کر رہے تھے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سارے انبیاء سے پوچھوں گا. ظاہری بات ہے میرے سے بھی پوچھے گا اللہ تعالیٰ، اور بتا دیا کہ جب میرے سے میرا مالک پوچھے گا تو میں بالکل وہی جواب دوں گا جو میرے بھائی عیسیٰ ابن مریم نے دیا ہے. تو یعنی وہ لوگ جب آج نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یا اللہ یا محمد لکھتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کی پکارے ہیں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے یہ معاملہ کر دے، پھر ان کی 12ویں کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، اور کون سا شرک ہے جو نہیں کرتے ہیں نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا. تو سب الزام کیا لگاتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہوا. سارے فرقے، بریلوی ہوں، دیوبندیوں، اہل حدیث، سلفی، صوفیوں کو کوئی بھی نہیں، شیعہ، قادیانی، ہر ایک جو بھی ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ ہاں نبی علیہ السلام نے اس طرح نہیں فرمایا، لیکن ہم جو ہیں اس طرح کر نہیں. سارے کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر، یہی وہ دین ہے جو نبی علیہ السلام سکھا کے کہتے ہیں، سب اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. تو جب اللہ پوچھے گا نا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر نعمتیں اللہ تعالیٰ کیسی کیسی یاد دلائے گا نبی علیہ السلام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، جن کا کچھ کی ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کی پرورش کا انتظام کیا؟ کیا آپ کو ہم نے تنگ دست نہیں پایا؟ کس طرح آپ کے لیے رزق کا انتظام کیا، روزی کا انتظام کیا؟ اور ہم نے آپ کو یعنی کس طرح مدد کی ہر موقع کے اوپر. جنگ بدر میں کس طرح کافر مشرک آ گئے تھے، کس نے مدد کی تھی؟ احد میں کس نے سنبھالا دیا تھا؟ خندق میں کس نے بچایا تھا؟ مکہ کس نے فتح کیا تھا؟ پھر لوگوں کے دلوں کے اندر محبت کس نے ڈالی تھی؟ کس نے ان سب کو مضبوط کیا تھا، آپس میں جوڑ دیا تھا، آپس میں دل جوڑ دیے تھے؟ جس طرح مالک فرماتا ہے یہ میری محبت ہے، میں نے دل جوڑے ہیں، اور روئے زمین کی دولت آپ خرچ کرتے تو نہیں کر سکتے تھے. اس انداز سے ایک ایک نعمت، یہ تو بہت کم میں نے ایک اشارہ کیا، ورنہ نعمتیں بڑی یاد دلانے کے بعد پھر آخر میں نبی علیہ السلام سے کہا جائے گا ہاں بولو آپ یہ تعلیم دے کے آئے تھے کہ مجھے مسجدوں تک کے اندر یا اللہ یا محمد لکھنا، آپ یہ تعلیم دے کے آئے تھے کہ ہر سال شرک کی سالگرہ کرنا، آپ یہ تعلیم دے کے آئے تھے کہ میلادوں کی محفلیں کرنا اور مجھے پکارنا، میں ہر جگہ حاضر ناظر ہو جاتا ہوں، جب درود و سلام پڑھتے ہیں میری روح واپس آ جاتی ہے، میں خود سنتا ہوں. یہ ساری تعلیمات آپ کی تھیں. آپ نے کہا تھا کہ میری قبر کے اوپر گنبد بنانا ہرے رنگ کا، مسجد کے اندر اس گنبد کو شامل کر دینا، یہ ساری آپ کی تعلیمات میں سے تھا. تو نبی علیہ السلام کی حالت تو اس سے بھی زیادہ پریشان ہو جائے گی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ زیادہ ڈرنے والے ہیں نبی علیہ السلام، بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو وہی جواب دیں گے کہ یا اللہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میں نے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور اب یہ تیرے بندے ہیں، یہ مشرک بن کے آ گئے ہیں، یہ کافر بنے رہے ہیں، وہاں تجھے چھوڑ کر پکارتے رہے ہیں، تیرے دین کا نظام ان کو پسند نہیں تھا، ان کو جمہوریت بہت پسند تھی، ان کو کبھی پارلیمانی نظام پسند تھا، کبھی ان کو صدارتی نظام پسند تھا، کبھی ڈکٹیٹرشپ بھی ان کو پسند تھی، ان کو مارشل لا بھی پسند تھا، لیکن ان کو نہیں لا پسند تھا تو تیرا لا نہیں پسند تھا، قرآن کا لا نہیں پسند تھا، حدیث کا لا ان کو نہیں پسند تھا. یار سمجھتے تھے، یہ چاہتے ہی نہیں تھے بے ایمان کہ ان کے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے. اور سب سے بڑے مجرم ان کے علماء تھے جو کتاب کا نام لے کر آئے تھے، اور تیرے نام کو انہوں نے استعمال کیا اپنی دنیاوی مفادات کے لیے. تیرے نام سے شروع کرتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں. سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کے یہ انکاری، یہ مردوں کی عبادت کرنے والے، صوفیوں کے پجاری، یہ مزاروں کے سامنے سجدے کرنے والا، اور یہ جمہوریت کے دین کو پسند کرنے والا، اس مشرکانہ نظام کو زیادہ اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دینے والا، پسینہ بہا دینے والے، تو یہ سارے باطل پرست ثابت ہو جائیں گے. بتاؤ اس وقت کیا معاملہ ہوگا؟ اس وقت مالک کہے گا کہ آج سچوں کو ان کی سچائی ساتھ دے گی. اس وقت پتہ چلے گا عقیدہ کیا ہوتا ہے. آج تو کہتے ہیں اپنا اپنا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ نہ چھوڑو.
اور اس وقت پتہ چلے گا کہ اللہ کے بندوں کو تم اپنے اندر سے نکال دیتے تھے، اپنے علاقے سے نکال دیتے تھے، واٹس ایپ گروپ سے نکال دیتے تھے، اللہ کی توحید سن کے فوج سے نکال دیتے تھے، علاقے سے گاؤں سے نکال دیتے تھے، جلوس نکالتے تھے، اڈیالہ جیل میں بند کرتے تھے۔ اس وقت پتہ چلے گا کون اللہ کا ماننے والا ہے اور کون اللہ کا انکاری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسی سزا دے گا، ان کو ایسی سزا دے گا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سورہ یوسف کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو بھی پوجا گیا ہے، حتیٰ کہ ان کو سجدہ تک ثابت کرنے کی گنجائش نکال لی گئی ہے کہ سجدہ کیا اور پھر الزام لگایا یعقوب علیہ السلام کے اوپر اور ان کے پورے خاندان کے اوپر کہ یہ ساری مصیبتیں جب ختم ہو گئی تھی، خوشحالی کے دن آئے تو سارے جو تھے وہ اللہ کی بجائے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ دعوت القرآن جیسی تفسیر کے اندر محمد حنیف نے لکھ دیا، یہ ابن کثیر جیسی تفسیر سے انہوں نے نکالا، اور اللہ کی بات جو قرآن میں تھی اور جو صحابہ جس انداز سے ان چیزوں کو لیتے تھے مانتے تھے اس کا بالکل انکار کر دیا، اور موحد عالم دین نے جس انداز سے اس کی تشریح کی تھی، عبداللہ بن عباس کا قول بھی موجود ہے، لوگوں نے اس کو مانا ہے، اور خاص کر اس دور کے اندر مشہور عالم دین مسعود الدین عثمانی، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ بحثیں کی ہیں، بہت زیادہ زور دے کے وہ کہتے تھے کہ نہیں حضرت، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، وہ پورا خاندان اللہ کے سامنے ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر کی، وہ پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ تو اور ساتھ ہی کہتے تھے یوسف علیہ السلام کو نہیں ہے، اور ان کا ایمان خراب ہے، ان کا ایمان خراب ہے، ان کے عقیدے میں خرابی ہے جو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، جو اس طرح تفسیر کرتے ہیں ان کے ایمان کے اندر خرابی ہے، ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ اور پھر اور مثالیں دے کے بھی سمجھاتے تھے کہ دیکھو خواب کی ایک تعبیر ہوتی ہے، وہ جو لی ساجدین آیا ہے وہاں ادب و احترام کا ایک انداز ہے، اصلی نہیں آئے سورج چاند ستارے سجدہ کرنے کے لیے، یہ خواب ہے جو دیکھا گیا ہے، اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اس سے عزت مراد ہے، اس سے ان کی شان و شوکت مراد ہے جو دنیا میں ان کو ملنے والی ہے، دین اور دنیا دونوں لحاظ سے۔ تو وہ ہے جو یعقوب علیہ السلام نے 6 نمبر آیت کے اندر بیان کیا کہ میرے بچے یہ جو تو نے خواب دیکھا اس کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ تجھے چنے گا، اللہ تجھے اقتدار دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اس طرح رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر کیے ہیں۔ اس خاندان کو نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ اس خاندان نے یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اس انداز سے تجھے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو بالکل ہر بار چیز ثابت ہو گئی، پکی پوری ہو گئی، تو اس کے بعد سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ سادہ سی بات ہے، پورے قرآن کی نص ہے یہ، اور دین ایمان کی روح ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ دین کے اندر کوئی تبدیلی ہو، شریعت تبدیل ہوتی رہی ہیں، انبیاء تبدیل ہوتے رہے ہیں، دین کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ لا الہ الا اللہ کے اندر کوئی فرق نہیں آ سکتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی رکوع کے لائق نہیں ہے، کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، کوئی بھروسے اور توکل کے لائق نہیں، یہ دین ہے۔ تو انبیاء اس میں سب سے زیادہ پکے رہے ہیں اور انہوں نے اس کی تبلیغ کی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اس وقت جب یوسف علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ اسی انداز سے پوچھے گا کہ یوسف ذرا سناؤ، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، کس طرح میں نے تمہیں ایک بچپن میں بھائیوں سے بھی بچایا، پھر کس طرح کنویں سے نکلوایا، جس کا اعتراف کر رہے ہیں سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام بڑی شدت کے ساتھ کہ مالک یہ سب کچھ تو نے کیا ہے، تو نے کیا ہے، تو نے کیا ہے، اور وہاں بھی اسی انداز سے کہیں گے۔ تو اس کے بعد جب کہا جائے گا ہاں یوسف ذرا سناؤ نا، آپ کی یہ تعلیم تھی کہ اللہ کے علاوہ مجھے سجدہ کرو، یہ آپ کی تعلیم تھی، آپ نے بتایا تھا، یہ آپ کا حکم تھا۔ اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا ذرا آپ سنائے نا، یہ اتنی نعمتوں کا ذکر کہ اللہ نے یعنی مالک فرمائے گا میں نے تجھے بیٹوں سے نوازا، میں نے تجھے جوانی دی، میں نے تجھے پیغمبری دی، میں نے تجھے یہ اس موقع پر مدد کی، یہ کیا وہ کیا، میں نے تجھے بیٹا واپس دلایا، 40 سال تم روتے رہے تھے، تیرے بس کی بات نہیں تھی وہ ملاقات دوبارہ ہو، میں نے کرائی تھی، اور کیسے شانہ انداز سے کرائی تھی وہاں۔ تو بتاؤ یہ ساری تمہاری تعلیمات تھی؟ کیا یہ تم نے لوگوں کو بتایا تھا کہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو کیا جاتا، پھر تم نے کر کے دکھایا، یا یہ ہوا تھا؟ وہ کانپ جائیں گے، وہ ڈر جائیں گے، اور پھر وہی جواب دیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام نے دیا، وہی جواب دیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہی جواب دیں گے جو یوسف علیہ السلام دیں گے، سارے انبیاء اسی انداز سے جواب دیں گے۔ اور اسی طرح جو نیک لوگوں کو بھی پوجا گیا ہے ان کے بھی ساتھ یہی معاملہ ہوگا اسی انداز سے۔ علی رضی اللہ عنہ کہیں گے کہ میں نے کبھی یا اللہ ان کو نہیں کہا تھا کہ میں مولا ہوں تمہارا، میں تمہارا مشکل کشا ہوں، مجھے پکارا کرو، یا علی مدد کے نعرے لگایا کرو۔ یہ انہوں نے میری بات نہیں، یہ بلکہ چرسی پنگھی لوگ تھے، یہ ان کے صوفیوں نے ان کو بتایا، ان کے علماء نے ان کو بتایا۔
ان کو طاہر القادری نے بتایا تھا، ان کو احمد رضا خان نے بتایا، ان کو خادم حسین رضوی نے بتایا تھا، ان کی بات مان لی انہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی، انہوں نے قرآن کی بات نہیں مانی، انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، تو آج رگڑے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیو، ایمان عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، اور بالکل وہی دعا ہونی چاہیے جس طرح یوسف علیہ السلام نے بہترین دعا مانگی ہے عاجزی کے ساتھ۔ یہ دعا اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو نہیں ہوا تھا، یہ اللہ کو ہوا تھا، کیونکہ وہ دعا مانگ رہے ہیں اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے پروردگار، میرے مالک، تو دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، میرا ساتھی ہے، میرا نگہبان ہے، اور مجھے مسلم کی حیثیت سے مارنا، مجھے مسلم کی حیثیت سے مارنا میرے مالک۔ یعنی پچھلی دنیاوی شوق سب کچھ تو دیکھ چکے ہیں، اب آخری ایک خواہش جو اندر سے اٹھتی ہے کہ میرے مالک فرما بردار رہوں، تیرا فرما بردار رہوں، اور فرما برداری کی حالت میں مجھے موت آئے، اور جب مرنے کے بعد دوسری دنیا میں جاؤں تو مجھے صالحین کے ساتھ شامل فرما دینا۔ صالحین کے ساتھ، بتائیے صالحین سجدے کرنے والے ہوتے ہیں یا سجدے کرانے والے ہوتے ہیں؟ صرف اسی بات پر غور کرو، صالحین سجدے کرنے والے ہوتے ہیں، یا یعنی اللہ کو سجدے کرنے والے ہوتے ہیں، یا لوگوں کو کہتے ہیں کہ مجھے سجدے کرو؟ جب وہ کہیں گے مجھے سجدہ کرو تو صالحین کہاں رہیں گے؟ وہ تو ختم ہو جائے، فارغ ہو جائے گا معاملہ، یہ تو پھر کفر کی تعلیم ہو جائے گی۔ جس طرح سورہ ال عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے کون سی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں، اللہ کے بندو کب مانو گے یہ مسئلہ؟ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبوت دے، اس کو دہنائی دے، اور پھر وہ لوگوں کو کہے کہ مجھے سجدے کرو، مجھے رکوع کرو، مجھے پکارو، میری نظر و نیاز کرو، اللہ کے ساتھ میرے ساتھ بھی معاملہ کچھ کرو، اللہ کے ساتھ ساتھ یا اللہ کے علاوہ۔ کبھی ممکن ہے کہ وہ تمہیں ایسی تعلیم دے؟ وہ کیا وہ تمہیں کافر بنائے گا؟ یہ تعلیم تو کفر کی ہے، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ کو رکوع کرو، اللہ کو سجدے کرو، اللہ کو پکارو، وہ تو یہ تعلیم دے گا، اپنی عملی زندگی سے بھی بتائے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر اینگل سے اس طرح کے شرک کے جواز کا رد کیا ہے، لیکن بدبختی جن کے اوپر غالب آ جائے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، ان کی سمجھ میں پھر کوئی نہیں، وہ شیطان کی اصلی گوڑی بن جاتے ہیں، پھر وہ انا کا مسئلہ بنا جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں اپنے شرک کے اوپر، کفر کے اوپر، کہ جو ہے اب ہماری بےزتی ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ تو بے شمار لوگوں نے اسی طریقے سے انبیاء کے اوپر الزام لگائے، یہودیوں کی تو پوری تاریخ ہی، عیسائیوں کی ان کی کتابوں کے اندر کہ انبیاء کے اوپر اس طریقے سے شرک کے الزام لگاتے رہے ہیں، بلکہ تورات کے اندر تو یہاں تک لکھا کہ وہ جو بچڑا بنایا تھا سامری نے، سب سے پہلے ہارون علیہ السلام نے اس کے لیے نذر و نیاز کی تھی، اس طرح انہوں نے جواز فراہم کیے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کے اوپر الزامات ہیں، سلیمان علیہ السلام کے اوپر الزامات ہیں، علی جویری نے کشف المحجوب میں کس طرح نبی علیہ السلام کے اوپر اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے اوپر الزامات لگائے ہیں بدکاری کے، نعوذ باللہ۔ تو یہ شرک کے الزامات بھی لگاتے ہیں۔ عبد الوہاب نجدی نے کتاب التوحید کے اندر آدم علیہ السلام کے اوپر اور نبی علیہ السلام کے اوپر شرک کا الزام لگایا ہے کہ بس یہ شرک کیا ہے، تھوڑا بہت جو اطاعت کے اندر شرک کیا ہے، اس طریقے سے۔ پھر فضائل اعمال کے اندر جو زکریا صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی تبلیغی جماعت والوں نے آدم علیہ السلام کے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واسطے وسیلے کے شرک کا الزام لگایا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ ہی نہیں قبول ہو رہی تھی جب تک واسطے وسیلے کے ساتھ نہیں پکارا ہے، اس طرح انہوں نے الزام لگائے۔ تو اسی طرح محمد حنیف نے بھی الزام لگایا ہے کہ یہ پورا خاندان جو ہے یہ سجدہ ریز ہو گیا یوسف علیہ السلام کے سامنے، یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، معروف سجدہ، ماتھا ناک ہاتھ ٹیک کے، اور ان کے ایک سپوکس مین ہے اور ان کے ایک ناظم ہیں حلقے کے، وہ جوش میں آ گئے، کہنے لگے کہ ہاں ہاں سب کچھ ٹیکا، گھٹنے، ناک، ماتھ سب ٹیکا، سب ٹیکا، سب ٹیکا۔ تو اس طرح انہوں نے مولویوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیا ہے، اور وہ ان کے کندھے کے اوپر رکھ کے انہوں نے اس طرح اللہ کو گالی دی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ بہرحال اپنے انجام کو پہنچیں گے، جو مر گئے وہ تو انجام کو پہنچ گئے، اور جو باقی بچے ہیں وہ اب اس انتظار میں ہیں کہ ان کی موت آئے اور وہ جہنم کی آگ کے اندر اتر جائیں۔ باقی بچے گا وہی جو سچی توبہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔